عوام کو سستے ایندھن کی فراہمی کے لیے ایران سے بات کر رہے ہیں، امید ہے بہتر حل نکلے گا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز مالک کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئیں، بین الاقوامی منڈی میں قیمت جیسے ہی $76 کی سطح پر آئے گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اپنی 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی نے 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا سابق ریکارڈ توڑ دیا۔ نیا ریکارڈ بحری شعبے کی ترقی کا ثبوت ہے۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ پاکستان کو خطے کا مضبوط بحری اور تجارتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ بندرگاہوں کی جدید خطوط پر ترقی اور توسیع کے اقدامات تیز کر دیے۔ سرمایہ کاری، لاجسٹکس اور بندرگاہی نظام کی بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو سندھ سے زیادتیوں پر صدر آصف علی زرداری کا استعفیٰ لائیں، بدلے میں ایم کیو ایم اپنی دونوں وزارتوں سے استعفیٰ دے دے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے پیپلز پارٹی پر تنقید کے نشتر چلا دیے، کہا نہ بجلی ہے، نہ گیس اور نہ پانی، سندھ والوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ سندھ کے مسائل پر لڑیں، بات کریں، پیپلز پارٹی کو کس نے روکا ہے؟ سندھ کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ ارسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے زیادتی، سوئی گیس ہمیں گیس نہیں دے رہی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے شہروں میں۔ گاؤں کوٹ کی کیا بات کروں، وہاں تو 2 دن لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے، K4 بھی ڈال دیں اس میں، گرین لائن بھی ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیں۔ پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت، پیپلز پارٹی حکومت میں، سندھ کے لیے، سندھ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے آئے بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ، ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزیروں کا استعفیٰ ہماری طرف سے حاصل ہے۔ آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھے پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں۔ سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں، بات کریں۔ 2 گورنر کا استعفیٰ رکھے، ایم کیو ایم کے 2 وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے پاس ہے۔ ایشو پہ لڑے نا، سندھ کا مسئلہ ہے، لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی، کون روک رہا ہے آپ کو؟ کراچی ڈویژن میں پولیو وائرس کی گردش میں نمایاں کمی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی میں 12 ماحولیاتی نمونوں میں سے 11 نمونے پہلی بار منفی آئے ہیں۔ سندھ کے دیگر ڈویژنز میں پہلی بار تمام 17 ماحولیاتی نمونے منفی رپورٹ ہوئے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ قمبر اور کشمور میں طویل عرصے بعد پولیو وائرس کی گردش کا خاتمہ ہوا۔ ودین اور میرپور خاص میں مسلسل دوسرے ماہ نمونے منفی آنا کامیابی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا 2026 میں 2 قومی اور 1 ذیلی انسداد پولیو مہم چلائی گئی۔ جولائی 2026 میں کراچی میں خصوصی انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ ہر بچے کو پولیو سے تحفظ دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی منچلوں کی بڑی تعداد نے نہر کا رخ کر لیا، پانی میں ڈبکیاں لگا کر سورج کی تپش سے جان چھڑا رہے ہیں۔ نہر پر ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ لاہور میں آگ برساتا سورج اور بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو نہر جو ہے وہاں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دفعہ 144 گورنمنٹ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ گرمی کو کم کرنے کے لیے نہر پر آئے ہیں۔ یہاں پر خواتین، بچے، بڑے تمام اس ٹھنڈے پانی میں نہا کر گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں۔ پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ گھروں میں بجلی نہیں آ رہی، شدید گرمی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہروں پہ آئے ہیں۔ کوئٹہ میں بھی موسم گرم ہے، 2 روز سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندے منظور احمد بتائیں گے۔ کوئٹہ میں گزشتہ 2 روز کے دوران گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سورج اس وقت ناقابل برداشت ہے اور کوئٹہ کی جو روایتی ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ بھی جیسے راستہ بھٹک گئی ہیں یا روٹ گئی ہیں۔ شدید گرمی میں خاص طور پہ وہ لوگ جو گھروں سے باہر کام کرتے ہیں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے جو ہے گھروں میں موجود لوگوں کو بھی جو ہے پریشان کر رکھا ہے، ساتھ ساتھ ٹرپنگ کا مسئلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی یہی درجہ حرارت یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ جی اور ملتان میں بھی سورج کا پارا ہائی ہے، جس کے باعث معمولات زندگی متاثر ہیں، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے رانا فاروق۔ آج صبح سے ہی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے گرمی کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صبح سے حبس ہے، ہوا کا نام و نشان نہیں ہے۔ لوگوں کو گرمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت گھروں تک محدود ہے، سڑکیں ویران اور سنسان ہیں۔ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ ہے، لیکن
محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے 48 یا 49 سینٹی گریڈ ہو۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک ملتان شہر کا موسم مزید گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو بار بار ہدایت کی گئی ہے کہ اس جان لیوا سخت گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، اگر گھروں سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو اپنے سر کو، گردن کو اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر باہر نکلیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ جی فیصل آباد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محمد کاشف مزید بتائیں گے۔ بعد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2 روز قبل جو ہے درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، لیکن آج جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ فی لائک جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے رہنے کا امکان ہے، اور بارش جو ہے وہ بھی متوقع نہیں ہے۔ موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسی طرح جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہیٹ اسٹروک کیمپ جو ہے ان کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مختلف جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں وہاں پر ہیٹ اسٹروک کیمپ جو ہے لگائے جائیں گے، اور ڈاکٹر کی جانب سے ہدایت کی جا رہی ہے کہ بلا جواز گھروں سے نہ نکلے۔ دکانوں میں کام کرنے والے دوپہر کے وقت جو ہے پانی اور مشروبات کا استعمال کرے تاکہ جو ہیٹ اسٹروک ہے اس سے بچا جا سکے۔ جی حکومت کا جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خاتمے کے لیے فارما ٹریک اور ٹریس سسٹم رواں سال سے نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ ٹریک اور ٹریس سسٹم نفاذ کی منظوری دے چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے میڈیسن پیکٹس پر بار کوڈ سسٹم کے نفاذ کے لیے 9 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ ملک بھر کی فارما کمپنیز کو بار کوڈ اور سیریلائزیشن کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈراپ ملک بھر میں فارما ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نفاذ کی ذمہ دار ہوگی۔ دوا ساز کمپنی اور درآمد کنندگان کے لیے پیکٹ پر بار کوڈ کا نفاذ لازم ہوگا۔ ڈراپ نے پی پی ایم اے، پی وی پی اے، فارما بیورو، کیمسٹ اور ڈرگسٹ ایسوسی ایشنز کو مراسلہ لکھ دیا۔ صارفین پیکٹ پر موجود 2D بار کوڈ سے دوا کی تصدیق کر سکیں گے۔ نارووال سے خبر ہے، جہاں پر خاتون کے قتل کا مقدمہ مقتولہ کے شوہر اور سسرال والوں کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ندا شاہین کی 3 ماہ قبل حماد سہیل سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر اکثر ندا شاہین کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیتا تھا۔ حماد سہیل صلح کر کے بیوی کو گھر سے لے گیا تھا۔ حماد سہیل نے اہل خانہ کے ہمراہ ندا شاہین کو تشدد کے بعد گلا دبا کر قتل کیا اور لاش کو آگ لگا دی۔ حماد سہیل دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق کراچی کے رہائشی علی جمیل کی تدفین سوسائٹی قبرستان میں کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ داروں، تاجر رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ مقتول علی ناظم آباد کا رہائشی اور موبائل فون کے کاروبار سے وابستہ تھا۔ فیملی کے ہمراہ گاڑی میں کوئٹہ گیا تھا۔ گوگل میپ کی غلط رہنمائی پر دشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا، جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے علی جمیل جاں بحق اور اہلیہ شدید زخمی ہو گئیں۔ دونوں بیٹیاں محفوظ رہیں۔ زخمی اہلیہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور عوامی حقوق کی آڑ میں آزاد جموں و کشمیر میں انتشار کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ آزاد کشمیر پولیس نے پرتشدد کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد نے اعتراف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے سرغنہ امتیاز اسلم کے لیے کام کر رہے تھے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حکم تھا، جو شخص کوٹلی سے دھرنے میں آئے گا وہ اسلحہ لازمی لائے گا۔ کو امتیاز اسلم کے ساتھ کوٹلی سے آیا تھا، اسی دن سے دھرنے میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ 4 لڑکے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہدایات تھی کہ جو بندہ کوٹلی سے دھرنے میں آئے گا وہ اپنے ساتھ اسلحہ لازمی لائے گا۔ میں 3 سال سے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ دھرنے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب کے پاس چھوٹا بڑا اسلحہ موجود ہے۔ مجھے اب احساس ہوا کہ ایکشن کمیٹی کے نوجوانوں کو آٹا، چینی، بجلی کے نام پر گمراہ کر رہی ہے، جبکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میرا اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکھر میں مختلف عدالتوں کو ایک ہی چھت تلے لانے کے لیے سیشن کورٹ کے احاطے میں 10 سال قبل شروع کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا، جبکہ منصوبے کی لاگت کا تقریباً 99% ٹھیکیدار کو ادا بھی کیا جا چکا ہے۔ سلیم سہتو کی رپورٹ دیکھیے۔ سکھر سیشن کورٹ کے احاطے میں تقریباً 12 کروڑ روپے کی لاگت سے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا۔ منصوبے کا مقصد عدالتوں کو ایک ہی عمارت میں منتقل کرنا تھا
تاکہ سائلین اور وکلا اور عدالتی عملے کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ ہم وکلا 10 سال سے اسی منظر کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کب پورا ہوگا، یہ بنتے بنتے کھنڈر بن چکا ہے، لیکن کورٹ بننے کا، کورٹ شفٹ ہونے کا ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ساحلین کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، وکلا حضرات کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق منصوبے کی مجموعی لاگت 12 کروڑ روپے مقرر کی گئی، جبکہ ٹھیکیدار کو 11 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمارت آج بھی نامکمل ہے۔ 2 بینکنگ کورٹ ہے، ایک NIRC ہے، FIA کورٹ ہے، نیب کورٹ ہے، وہ لاکھوں روپے یعنی کہ پرائیویٹ رینٹ کی جگہوں پر ادا کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ گورنمنٹ نے یہ ہمیں کمپلیکس کا پروجیکٹ دیا۔ 10-11 سال ہو چکے ہیں، 99% پیمنٹ ہو جائے اور کام نہ ہو تو یہ ظلم کے علاوہ اور کیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر میں تاخیر سے وکلا کے ساتھ ساتھ سائلین کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وکلا اور سائلین نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ سلیم سہتو، AR1 نیوز، سکھر۔ سعودی عرب نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قوانین میں بڑی ترمیم کر دی۔ مسافروں کے لیے ڈکلیریشن کی حد 40,000 ریال مقرر کر دی۔ اس سے پہلے سعودی عرب آنے یا یہاں سے جانے والے مسافروں کے لیے 60,000 ریال یا اس کی مساوی رقم و اشیاء پر ڈکلیریشن فارم بھرنا لازم تھا۔ اب نئی ترمیم کے بعد اس حد کو کم کر کے 40,000 سعودی ریال مقرر کر دیا گیا ہے۔